فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے، نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں، کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے، میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو، میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہ رہا ہوں۔ میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ جتنے بھی آئی جیز آئے ہیں پنجاب کے، کے پی کے، ہمارے نیچے، کسی سے پوچھیں، ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کارروائی کرو، جھوٹے پیپرز بناؤ۔ سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز ہے، ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر پھر بنا دی ہے، پہلے انہوں نے بنائی تھی۔ مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی ایف آئی آر اپنے زمانے، کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتی ہے۔ بیوروکریسی کے کبھی کوئی مجھے کہے کہ میں نے بیوروکریٹ کو کہا کہ تم غلط کام کرو، کیونکہ ملک چلتے ہیں مضبوط اداروں پہ، لہٰذا میرے کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ میں فوج کے اندر انٹرفیئر کروں۔ میرا صرف ایک ایشو تھا، مجھے یہ پتہ چل گیا تھا ایک کہ یہ افغانستان کے اندر، میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ افغانستان میں پاسبلٹی سول وار کی، مجھے ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ اگر، کیونکہ افغان اور طالبان کی جب امریکن جائیں گے وہاں سول وار ہوگی، اس کا فال آؤٹ آنا تھا پاکستان کے اوپر۔ فال آؤٹ پھر بھی آیا، ہمارے کئی فوجی پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے ہیں جب سے آزاد ہوا افغانستان۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے آئی ایس آئی کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے، اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکلے۔ میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا، یہ چھپی بات نہیں ہے، میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے، کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی۔ یہاں یہ چلا گیا، یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا، میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا۔ میں نے آج تک، مجھے یہ قوم جانتی ہے 40 سال سے، جب میں کرکٹ کیپٹن تھا، کرکٹ کیپٹن سے پہلے بھی جانتے، آج اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کبھی میرٹ کے خلاف کچھ کیا، میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا، سب کو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں کبھی میرٹ وائلیٹ نہیں ہوئی۔ میں نے شوکت خانم بنایا، آج پاکستان کی پریمیئر انسٹیٹیوشن ان ٹرمز کے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، دونوں ہاسپٹلس کو انہوں نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے، وچ مینز 4 پاکستان میں ہاسپٹل جن کو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے۔ آج مجھے بتایا کہ کبھی شوکت خانم کے اندر سوائے میرٹ کے کچھ میں نے کیا ہو۔ نمل یونیورسٹی میں نے بنائی، اس کے اندر سارا میرٹ ہے، کوئی میرے رشتہ دار ان کو نہیں لے کے آیا، میرٹ پہ جو آتا ہے۔ میں نے کبھی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کے اوپر سوائے میرٹ کے میں کوئی اور فیصلہ کروں۔ میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی اپنی کرپشن نہیں چھپانی، مجھے تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ مضبوط ہو۔ تو یہ پھر پھیلایا گیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے اور جنرل فیض، یہ بعد میں ساری چیزیں کہیں گئی ہیں۔ یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی، اور پھر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا، اس نے پھر وہ جنرل مشرف کا، وہ جنرل ضیاء کا، اس نے اس کو اپوائنٹ کر دیا، پھر وہ کو ہو گیا۔ یعنی یہ جنرل پہلے نواز شریف کا مسئلہ کیا تھا، کیوں وہ سارا وقت اس کی آرمی چیف سے لڑائی رہتی تھی؟ کیونکہ وہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، وہ آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا۔ وہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کر لیا تھا، سارے پاکستان کے جو ادارے جو اس کو چیک کر سکتے تھے، ایف بی آر تھی، نیب تھی، یہ سب اس کے کنٹرول میں تھے۔ عدلیہ کو بھی وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک چیف جسٹس اس کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈنڈوں سے اس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ کے، اور پھر پیسے دیتا تھا ججز کو۔ جو کوئٹہ بینچ کو پیسہ چلا وہ سارا جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ جا کے رفیق تارڑ اور شہباز شریف نے جا کے جج خریدے کوئٹہ کے اندر۔ یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا کہ فوج ایک ادارہ تھا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی کوشش ہوتی تھی اپنا آرمی چیف بٹھانے کی، کیونکہ اس کا ڈر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ پاور چاہتا تھا، اور دوسرا وہ جو چوری کر رہا تھا پاکستان کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا، وہ فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کیونکہ آئی ایس آئی کے پاس ساری رپورٹ آ جاتی تھی، تو اس سے وہ ونربل فیل کرتا تھا، اس لیے کنٹرول کرتا تھا۔ میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہوا ہے، کیونکہ میں نے نہ کبھی مداخلت کی ہے، نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں۔ یہ میرا ہمیشہ فوج کا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے،
میں چاہتا تھا کہ پولیس کا ادارہ مضبوط ہو, میں جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط چاہتا ہوں. میں نے کبھی جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں کی. میں نے پولیس سے کبھی پولیس جتنے بھی آئی جیز آئے ہیں پنجاب کے, کے پی کے, ہمارے نیچے, کسی سے پوچھے, ایک کو میں نے نہیں کہا انتقامی کارروائی کرو, جھوٹے پیپرز بناؤ. سندھ کے اندر سب کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز ہے. ابھی انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آر پھر بنا دی ہے, پہلے انہوں نے بنائی تھی. مجھے ایک آدمی بتائیں جس کے اوپر ہم نے کوئی جھوٹی ایف آئی آر اپنے زمانے, کیونکہ جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ اپنے بھی کرتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا. سو جو اسٹرگل ہے اس وقت پاکستان کی وہ ہے انصاف کی. دیکھیں کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی ملک لے لیں جدھر رول آف لا نہیں ہے, وہاں غربت ہے. کوئی ملک لے لیں, ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہی رول آف لا نہ ہونے کا ہے. ہر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ پیسے چوری کر کے باہر, منی لانڈر کر کے باہر چلی جاتی ہے. جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, سیکرٹری جنرل یو این کے نیچے جو پینل بیٹھی تھی, 1.7 ٹریلین ڈالرز ہر سال, 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے, منی لانڈر ہو کے ویسٹرن کیپٹلز میں, مے فیئر ٹائپ فلیٹس کے اندر, آف شور اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ پیسہ ادھر جب جاتا ہے ان کو تو نوکریاں وہاں ملتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ملک جدھر سے چوری ہو رہا ہے پیسہ وہ غریب ہو جاتا ہے. تو پرابلم کیا ہے, ہمارے پاس وہ انصاف کا نظام نہیں ہے جو طاقتور ڈاکو کو پکڑ سکے, وہ صرف کمزوروں کو پکڑتا ہے. اور اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک پریویلیج عورت تھی, قریش کی عورت, انہوں نے کہا جی اس کو سزا نہ دیں, تو انہوں نے تب کہا تھا, کیونکہ یہ تو جب قریش کی عورت ہے, اس نے جب چوری کی تھی, انہوں نے کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چھوٹے چور کو آپ جیل میں ڈالیں اور طاقتور کو آپ این آر او دے دیں, یعنی آپ چھوڑ دیں. یہ انہوں نے تب کہا تھا. آج ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایشو یہ ایک ہے کہ وہ طاقتور وائٹ کالر کرمنل کو نہیں پکڑ سکتے. ان کا جو سٹرکچر سارا بن گیا ہے, وہ یا پیسے ہوتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں, بچ جاتے ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایکس پریزیڈنٹ کو پکڑنے کی کوشش کی, وہاں جناب اس نے لوگ سڑکوں پر لگائے, کوئی 1200 لوگ مار گئے, وہ باہر پھر رہا ہے. تو جرت ان میں مورل اتھارٹی نہیں ہوتی طاقتور کو پکڑنے کی. تو ہمارا ایشو کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جب تک ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی, مشنز ان کی, جب تک ان کے اندر یہ جہاد کا جذبہ نہیں آئے گا کہ طاقتور کو جیل میں ڈالے, ان کو جب پکڑے, یہ ایشو یہ ہے پاکستان کا. جرت ان میں مورل اتھارٹی نہیں ہوتی طاقتور کو پکڑنے کی. تو ہمارا ایشو کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جب تک ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی, مشنز ان کی, جب تک ان کے اندر یہ جہاد کا جذبہ نہیں آئے گا کہ طاقتور کو جیل میں ڈالے, ان کو جب پکڑے, یہ ایشو یہ ہے پاکستان کا. ہمارے جو بڑے انسٹیٹیوشن جو کر سکتے ہیں, میں نے 3.5 سال میں کیا دیکھا. اب ہم کیا, عدلیہ آزاد ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. نیب آزاد ہے, نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو ہم کیا کرتے تھے, اب یہ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کے ساتھ 16 ارب روپیہ پکڑا گیا ہے اس کے نوکروں کے نام پہ, جو ایف آئی اے نے پکڑا, ہم وہ اس کو کنوکٹ ہی نہ کروا سکیں. یہ سال پہلے انگلینڈ میں ہوتا, ابھی تک 1.5 سال پہلے یہ جیل میں ہونا تھا. وہ کبھی اس کی کمر میں درد ہے, کبھی وہ بینچ ٹوٹ جاتا تھا, کبھی کچھ. ہمارا جو انصاف کا نظام تھا وہ پکڑتا ہی نہیں تھا اس کو. یہ ساروں کے جو کیسز ہیں, میں مزامل کمپلیٹ کر لوں, 95% جو کیسز ہیں نیب کے اندر وہ ہمارے زمانے کے پہلے سے ہیں. اس 3.5 سال میں وہ کنوکٹ نہیں ہو سکے. سو یہ آپ کو کیا چیز سامنے آتی ہے, سامنے ہی آتی ہے کہ ہمارے اداروں میں کیپیبلٹی نہیں ہے اور ول نہیں ہے پکڑنے کی. اور انفارچونیٹلی ہمارے اداروں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سو ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے, دیکھیں کوشش جو کرنی چاہیے کہ ان اداروں کے اندر پبلک کا پریشر آئے. دیکھیں عوام کا, میں صرف ایک پریشر ہے, آج عوام کا پریشر پڑا ہوا ہے. عوام کا پریشر آنا چاہیے ان اداروں کے اوپر کہ آپ نے یہ جو کرمنلز ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اب ان کو پکڑیں. ہم نے شہری تو نہیں پکڑ سکتے نا ان کو. اور سب کو پتہ ہے یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں پیسہ. میں 26 سال کے ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں, لیکن میں تو نہیں پکڑ سکتا نا. پکڑنا تو عدلیہ نے ہے, نیب نے پکڑنا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر دیا. نہیں ہے. دیکھیں جب آپ پاور میں آتے ہیں نا اچھی میجورٹی سے, آپ قانون چینج کر سکتے ہیں.
آپ قانون وہ بدل سکتے ہیں, ہر جو قانون رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو جو بچاتے ہیں. جو میں نے سیکھا 3.5 سال میں کنونسڈ ہوں کہ اگر صحیح معنی میں میجورٹی نہیں ملے گی, میں پاور میں آنا ہی نہیں چاہتا. کیونکہ اس کا مطلب اس باری ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہر جگہ ہم جکڑے پھنس جاتے تھے. ہمارا ادھر سے قانون ہم لے کے آتا تھا, وہ سینٹ میں پھنس جاتا تھا جا کے. اچھا وہاں آتا تھا ہم وہ قانون ہی نہیں بدل سکتے تھے. ان کو اب ہم کرمنل لا ریفارمز ہم لے کے آئے کہ جلدی سسٹم ہو, لیکن وہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو انفورس کر سکتے. ہم نے سول پروسیجر کوڈ کی کہ 1 سال سے زیادہ زمین کا کیس نہیں چل سکتا, سارے سول 1 سال میں فیصلہ ہوں گے, لیکن وہ ہر جگہ کے اسٹے آرڈر مل جاتا تھا. تھوڑی سی آپ کی میجورٹی ہے, وہ اس میں ریفارمز کرنا بڑا مشکل تھا. تو میں نے پہلے تو ریگریٹ یہ ہے کہ مجھے امیجیٹلی الیکشنز پہ چلے جانا چاہیے تھا, اور مجھے اگر کلیئر میجورٹی نہ ملتی تو میں اپوزیشن میں بیٹھتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو میں نے سیکھا ہے 3.5 سال میں, یعنی میں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو میں اب پیچھے دیکھتا ہوں, تو اگر اب اللہ نے کبھی موقع دیا تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ میں نے آتے ساتھ ہی, کیونکہ جب آپ آتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے آپ میکسیمم چینجز کر دیں. تو مجھے اب پتا ہے کہ میں نے کیا کیا چینجز کرنے ہیں, کیونکہ وہ اگر آپ شروع میں چینجز نہیں کرتے بعد میں نہیں ہو سکتے. تو جب آپ کی میکسیمم طاقت ہوتی ہے تب وہ مین چینجز کریں. تو وہ تو میں نے پرائرٹائز بھی کر لیا. اور پھر دوسری چیز کہ پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی جگہ ہیں کس نے ان کے اوپر آ کے بیٹھنا ہے. وہ ہم پہلے پاور میں, پہلے تو خیر ہماری گورنمنٹ یا کوئی 2-3 دن پہلے پاور سے پورے نمبرز پورے ہوئے. جب نمبرز پورے ہوئے تو پہلے جب گورنمنٹ آئی تو تب ہمیں پریزنٹیشنز ملنی شروع ہوئی کہ ایک اداروں میں کیا سچویشن ہے. تو وہ فائر فائٹنگ ہی اس وقت ہو رہی تھی. آپ کے پاس پلاننگ ہی ہو سکتی ہے. اس وقت انشاءاللہ پلان کر کے آئیں گے اور پتہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے. لوگوں کو بھی پہلے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کی جگہ کے اوپر کون سے لوگ بیٹھے ہیں. یہ اور ریگریٹ میرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم کر بھی سکتے تھے, جو بڑے بڑے کرمنلز اور جو مافیاز تھے, حالانکہ ہم نے بڑی زمینیں چھڑوائیں, قبضے گروپس سے پکڑا, گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر یہ پولیٹیشنز نے قبضے کیے ہوئے تھے وہ سارے چھڑوائے. لیکن ہم نے جس طرح ہمیں جو ہمارے پاس FIA بھی تھی اور اینٹی کرپشن بھی تھی اور FBR بھی تھی, ہم اور زیادہ کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ریزسٹنس اندر سے بڑی آئی. یعنی جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کئی لوگ ان کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے تھے, تو وہ گو سلو کر دیتے تھے. ہم اس طرح کا جو احتساب کرنا چاہتے تھے, جو نیب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, عدلیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں بھی تھا ان اداروں کو آہستہ آہستہ ہمیں جب سمجھ آئی تو وہ آخری 1 سال کے اندر پوری طرح سمجھ آئی. تو اب انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملے تو آتے ساتھ ہی کریں. ابھی سے پالیسیز نہیں تھی. میں وہ فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جس کو بار بار ہمارے ماں باپ نے بتایا تھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو, آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. اور ان کے اندر بڑی اینٹی یہ جو ہمیں غلامی کرنی پڑی نا انگریزوں کو, جو بھی خوددار پاکستانی تھے ان کے اندر بہت اس کے خلاف ریاکشن تھا. تو علامہ اقبال کی جو ساری شاعری ہے, جو انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی, آپ وہ ساری شاعری اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے. یعنی جب ایک خوددار قوم ہی اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جب آپ غلامی کرتے ہیں تو آپ کبھی غلام نے کبھی بڑا کام نہیں کیا. کبھی کسی سوچا کہ کولونیل جتنے ملک تھے ان میں سے کوئی مرج کیا ہو. جب یہ ایک آزاد قوم کھڑی ہوتی ہے, ہمیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈیا کے خوف سے ہم آ گئے امریکہ کے اس کے اندر سفیر آف انفلوئنس میں, اور سیٹو اور سینٹو کی ہم نے ان سے بغداد پیکٹ کا حصہ بن گئے. جب اسرائیل نے اور برطانیہ نے حملہ کیا مصر کے اوپر, جب ناصر نے سویز کینال کو نیشنلائز کیا, تو آپ سوچیں ہم برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو کیونکہ ہم شروع میں ہی ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا. ہندوستان نے آتے ساتھ ہی انڈیپینڈنس میں فورن پالیسی بنا لی. فرق کیا تھا, ہندوستان کی جو اس وقت جو ان کے چیف ایگزیکٹو تھے جواہر نہرو, انہوں نے پوری سٹرگل کی تھی انڈیپینڈنس کے لیے, آزادی کے لیے, جس طرح قائد اعظم نے کی تھی. اگر قائد اعظم رہ جاتے پاکستان میں تو انہوں نے کبھی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دینا تھا.
کیونکہ وہ خوددار انسان تھے اور ان کی پالیسی بھی خوددار ہونی تھی. ہمارے میں جو ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا, ہم نے ایڈ کے اوپر ریلائی کیا, ہم نے اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوئے, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو نے تھوڑی سی کوشش کی, اس کو فارغ کر دیا. اس کے خلاف بھی پوری سازش ہوئی, وہاں بھی سازش ہوئی, پھر مداخلت ہوئی اور اس کو ہم نے فارغ کر دیا. اس کے بعد کبھی بھی پاکستان کی فارن پالیسی آزاد نہیں ہوئی. تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ہمیشہ اینٹی پیریلسٹ تھا, کیونکہ میں تو وہ فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جس کو ماں باپ نے بتایا تھا تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا اور آزادی کو ویلیو کرو. دوسری چیز, آپ نے یہ بات کی کہ جو ایمرجنگ سچویشن ہے دنیا میں, دیکھیں پاکستان کی پوزیشن ایک ہی ہونی چاہیے. ہمیں کبھی کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہندوستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنا, ان کی خوددار پالیسی رہی, ان کی رسپیکٹ تھی دنیا میں, رہی زیادہ رسپیکٹ ان کی. ہم نے جو آخر میں یہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے آپ کی جو اپنے جو ذلت کمائی ہے, لوگ بھی مروائے, ملک کو بھی نقصان کروایا اور ذلت بھی ملی. پاکستانی کے ہر ایک پاسپورٹ سے پوچھے بیرون پاکستانی علیحدہ لائنوں میں کھڑے کرتے تھے. ہمیں موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کر دیا. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم حکم ملا اور ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جس طرح اگر ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, وہ روس سے تیل لے رہے ہیں, انڈیا انگلینڈ امریکن ایلائی ہیں, وہ اسٹریٹجک ایلائی ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے ملک کے لیے تیل ہے. ہمیں اجازت نہیں دی انہوں نے, اور یہ جو پتلا حکومت آئی ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو حکم ملنا ہے امپورٹڈ حکومت نے. لہٰذا میری فارن پالیسی بڑی کلیئر تھی, ہمیں سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, اور یہ ہو جانا تھا. میں آپ کو بتاؤں, ایک امریکنوں کو تو عادت ہی نہیں تھی کہ پاکستان اپنی خوددار پالیسی ہوگا. انہوں نے تو جب انہوں نے حکم دیا روس کا دورہ کینسل کرو, تو ان کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کینسل نہیں کرے گا. انہوں نے جب بیسس کا انہوں نے جب پروب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جو حکم کرے. سو ان کو بھی یہ جو نیو نارمل, اس کو انہوں نے ایڈجسٹ ہو جانا تھا. یہ جو پبلک ہے ان کے اندر اس طرح اتنا بڑا چینج آیا ہے کہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جو سازش کر رہے تھے وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ کھڑی ہو جائے گی. انہوں نے تو سوچا تھا مٹھائی بانٹنے کی. انہوں نے کیا انہوں نے ایک کیریکٹر اسیسینیشن پوری کیمپین تیار کی. انہوں نے کرنا کیا تھا, انہوں نے کہنا جیسے اس کو ہٹانا ہے, پہلے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ اتنا ان پاپولر ہو گیا کیونکہ انہوں نے میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی. مصدق کے اگینسٹ پہلے میڈیا پہ کیمپین چلی تھی, پیسے CIA نے پیسے خرچ کر کے کیمپین چلائی تھی. اور جب وہ کیمپین چل پڑی, پھر جب اس کو ہٹانا تھا تو لوگوں نے خوش ہونا تھا, اور پھر اس کی باقاعدہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی تھی جو انہوں نے تیار کی ہوئی ہے کیمپین. یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پبلک اس طرح کھڑی ہو جائے گی. تو یہ خود شوق میں, اور یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اداروں کے اندر لوگ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اس وقت اداروں کے اندر ان کے فیملیز سارے آج کھڑے ہیں. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چینج آئے گا, یہ میں پہلی دفعہ اپنے 26 سال کی پالیٹکس میں, بلکہ اپنی زندگی میں نے کبھی اتنا بڑا چینج جو اب آ رہا ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے, جو برطانیہ کی, جو میں بڑی کلوزلی دیکھا ہوا اور اسٹڈی کیا, اس کا جو بیسز ہوتا ہے نا, وہ بنیاد جو رکھی جاتی ہے وہ رکھی جاتی ہے امر بالمعروف پہ, کہ ان کی جو موریلٹی ہے ایک مورل سٹینڈرڈز کے اوپر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں ڈیموکریسی, ایک پارلیمنٹ کے پاس تو فوج نہیں ہے, لیکن ان کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے. جس وقت آپ کی ڈیموکریسی میں مورل اسٹرینگتھ چلی جاتی ہے, اس وقت ہمارے ملک میں ہمیشہ فوج آتی ہے اور لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. کیونکہ جب وہ کھو بیٹھتے ہیں نا اپنی اخلاقی جواز, کیونکہ ڈیموکریسی چلتی اخلاقیات کے اوپر ہے. کیوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک گورنمنٹ کو گرایا گیا اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے اخلاقی جواز نہیں کھویا تھا. عمران خان کوئی کرپشن نہیں کر رہا تھا, ہم کوئی یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر نہیں لے کے جا رہے تھے. اس لیے لوگوں کو ایک غصہ آیا کہ باہر کی مداخلت, اور اندر سے میر جعفروں نے گرا دی ہے کہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی اس لیے چلتی ہے کہ وہاں تصور ہارس ٹریڈنگ کا نہیں ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ووٹ بیچے گا. ان کی مورل سٹینڈرڈ اتنی آئے ہیں. وہاں ایک ایکسپینسز کا کیس چلا تھا برٹش پارلیمنٹ میں, 4-5 ہزار پاؤنڈ کے اوپر 8-10 لاکھ روپے کے ایکسٹرا ایکسپینسز پہ
3 سال کی پارلیمنٹرینز کو جیل دی. اور جج جب جیل میں کہہ رہا تھا تو ان کو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے جیل رہا ہوں کیونکہ تم پارلیمنٹ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہو, تمہارا جو مورل سٹینڈرڈ ہے وہ عوام سے زیادہ اوپر ہے. تو اس نے ان کو 3 سال کی جیل ڈال دی. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا ظلم ہوا ہے نا, ہمارا سارا سسٹم ہے, ہمارے اوپر جب کرمنلز آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے سارے سسٹم کو پہلے تو ڈسٹروائے کیا. کیونکہ میں کیسے چوری کروں گا اگر نیب انڈیپینڈنٹ فنکشن کر رہی ہے, اگر ایف بی آر انڈیپینڈنٹ, ایف آئی اے قانون کے مطابق چل رہی ہے, میں نہیں کر سکتا. تو مجھے پہلے ان کو اپنے لوگ بٹھا کے ان کو ختم کرنا. اب یہ ایف آئی اے کو ختم کر رہا ہے نا, 16 ارب کے کیسز ہیں شہباز شریف کے اوپر. آتے ساتھ ہی جو لوگ انویسٹیگیٹر سب کو فارغ کر کے اپنے لوگ اوپر آ کے بٹھا دیے, اب اپنے کیسز صاف کرے گا. اب ایف آئی اے اس کے بعد کیا کرے گی؟ ایف آئی اے کی ساری جتنی ایف آئی اے کی کمپٹنس کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اب ایف آئی اے ایک ٹول بن جائے گا لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کا, جو کر رہے ہیں اب ہمارے اوپر. تو نمبر 1 پلیز ایک چیز یہ دیکھیں, قوم میں جو لوگوں کو اس وقت نکالوں گا انشاءاللہ, لوگوں کو میں نے ایک چیز بتانی ہے. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ امر بالمعروف پہ تھے. قوم کو حکم دیا تھا کہ تم نے کھڑا ہونا ہے رائے حق پہ اچھائی کے ساتھ, اور ساری قوم کو حکم دیا تھا تم نے سب نے مل کے برائی کو کنڈیم کرنا ہے. یہ آج آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں, آج آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں. سوئٹزرلینڈ میں یہ حال ہے کہ آج آپ سڑک پہ چلتے چلتے کاغذ پھینک دینا سڑک پہ, جو شہری ہوگا وہ آ کے کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا. شہری آپ کے اوپر کہیں گے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے. یہ امر بالمعروف تھا. یہ مدینہ کی ریاست اس پہ کھڑی ہوئی تھی. 30 اکتوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولیٹکس میں پی ٹی آئی, تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا اور دونوں نے محنت بھی کی. جو مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی, لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا. میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا, میں تو پولیٹکس میں ایک آئیڈیلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جو ایک فلاحی ریاست بنے گی, جدھر رول آف لا ہوگا, قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. کیا ان کے وہی آئیڈیلز تھے؟ اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا, وہ ان کا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو میرا تھا. میرے خیال میں وہ پاور میں وہ, اور وہ پھر واضح بھی ہو گیا, کیونکہ اگر ان کا وہ آئیڈیل ہوتا تو وہ آج ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جن کو میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. میں تو بلکہ چوروں کی وجہ سے تو آیا تھا پالیٹکس میں. میں نے تو پہلے دن سے کرپشن کو مین ایشو اٹھا کے ان دونوں جو فیملیز ہیں جو لوٹ رہی تھیں ملک کو, ان کے خلاف آیا تھا. اگر آج وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا یہ تو آئیڈیل نہیں تھا رول آف لا. انصاف کی تحریک جو تھی, رول آف لا کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. میرے خیال میں وہ بھی جب ان کا یہ نہیں تھا, وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاور میں آ کے تو وہ پاور کی پریولیجز انہوں نے استعمال کرنی تھی. دیکھیں پاور میں آ کے پیسہ میری اگر بزنس ہو, میں پاور میں آ کے تو بڑے آرام سے پیسے بنا سکتا ہوں, میں ہر طرح پریویل کر سکتا ہوں. میں اگر میں ریل اسٹیٹ میں ہوں تو میں انلیگل زمین کو پاور میں آ کے لیگل کروا سکتا ہوں, گرین کو گرے کروا کے اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. میرے تو بڑا آسان ہے. آج اگر مثلا ملک ریاض پاور میں آ جائیں تو ملک ریاض تو دنیا کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں, کیونکہ پاور میں تو آپ کے پاس سب اپرچونیٹیز ہیں. سو بزنس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ علیحدہ رہیں. میری نظر میں اگر پولیٹکس کرنی ہے تو ایک ہائر آئیڈیل کے لیے آئے. میں نے اپنے دو مختلف چیزیں, آپ نے یہ کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ جو یوتھ کو سمجھ نہیں ہے یا یوتھ بڑی ایل انفارمڈ ہے, یہ بڑی ایک کانڈسینڈنگ, ایک بڑا ایک غلط ویو ہے. یوتھ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ پیشن ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی جاتی ہے تو آپ زیادہ ریئلزم پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو زمینی حقائق پہ آ جاتے ہیں, اور آپ میں وہ جو جنون اور جو خواب دیکھنا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں مار کھا کے انسان اس طرف پہنچ جاتا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں انسان بوڑھا تب ہوتا ہے جب اس میں جنون ختم ہو جاتا ہے, جب اس کو خواب دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یوتھ کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے, اچھے برے میں دیکھتا ہے. اور یوتھ عموماً ریولوشنز جو آئی ہیں وہ ہمیشہ یوتھ لیڈ ہوتی ہیں. کبھی
میری طرح کے بوڑھے ریولوشنری لیڈ کرتے ہیں، یوتھ آتی ہے سامنے، اور یوتھ ان کے اور فور فرنٹ پہ ہوتی ہے ریولوشن کے، کیونکہ وہ ان میں پیشن، وہ ایک یوٹوپیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ انفارم نہیں ہوتے ہیں، یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے ملک میں چینج لانے کی. اگر آپ نے یہ پرانے سسٹم جو کہ پٹا ہوا سسٹم جس نے ملک کو یہاں مقروض کر کے، اور یہ جو کہتا ہے نا لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہی لوگ ہیں 30 سال سے جو باریاں لے رہے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے. تو ان کو جب ہٹائے گا تو وہ ایک یوتھ کا جنون ہٹائے گا، جو میرا ایمان ہے کہ یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اس آنے والی الیکشن میں. آپ نے یہ کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ جو یوتھ کو سمجھ نہیں ہے یا یوتھ بڑی ایل انفارمڈ ہے، یہ بڑی ایک کانڈسینڈنگ، ایک بڑا ایک غلط ویو ہے. یوتھ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ پیشن ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی جاتی ہے تو آپ زیادہ ریئلزم پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو زمینی حقائق پہ آ جاتے ہیں، اور آپ میں وہ جو جنون اور جو خواب دیکھنا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں مار کھا کے انسان اس طرف پہنچ جاتا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں انسان بوڑھا تب ہوتا ہے جب اس میں جنون ختم ہو جاتا ہے، جب اس کو خواب دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یوتھ کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے، اچھے برے میں دیکھتا ہے. اور یوتھ عموماً ریولوشنز جو آئی ہیں وہ ہمیشہ یوتھ لیڈ ہوتی ہیں. کبھی میری طرح کے بوڑھے ریولوشنری لیڈ کرتے ہیں، یوتھ آتی ہے سامنے، اور یوتھ ان کے اور فور فرنٹ پہ ہوتی ہے ریولوشن کے، کیونکہ وہ ان میں پیشن، وہ ایک یوٹوپیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ انفارم نہیں ہوتے ہیں، یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے ملک میں چینج لانے کی. اگر آپ نے یہ پرانے سسٹم جو کہ پٹا ہوا سسٹم جس نے ملک کو یہاں مقروض کر کے، اور یہ جو کہتا ہے نا لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہی لوگ ہیں 30 سال سے جو باریاں لے رہے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے. تو ان کو جب ہٹائے گا تو وہ ایک یوتھ کا جنون ہٹائے گا، جو میرا ایمان ہے کہ یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اس آنے والی الیکشن میں. یہ جو پرانے لوگ ہیں، اور ان کو یوتھ ان کو ہٹائے گا. اور یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے جس میں یہ ایک جنون ہے اور چینج کا. جہاں تک آپ بات کریں، کیا آپ کو سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا شعور ہے، قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مومنٹم بلڈ، اور جب انشاءاللہ میں یہ اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ دوں گا، میری ایک کنٹینشن ہے، میری ایکسپیرئنس ہے 26 سال کا پولیٹکس میں، کہ یہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک. ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاکستان کو بھی ایک ری امیجنیشن کی ضرورت ہے؟ مے بی ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، مے بی ایک نئے اسٹرکچر کی ضرورت ہے. پہلے تو ایک چیز یاد رکھ لیں، کوئی بھی دنیا کا نظام لے آئے، اس کے اوپر شریف اور زرداری بٹھا دے، وہ سارے نظام کرپٹ ہو جائیں گے. آج آپ انگلینڈ کے اندر وہ نواز شریف جو اس کو کسی طرح پرائم منسٹر بناتے ہیں انگلینڈ کا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 10 سال میں وہ مقروض ہو جائے گا ملک، اور وہ پاکستان سے کہے گا کہ ہمیں قرضے دو. دیکھیں، آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ 2 راستے، ایک ہے سیدھا راستہ جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے، اور دوسرا ایک تباہی کا راستہ، اس میں پوٹینشل کی بھی انسان کی تباہی کا راستہ ہے. 2 راستے ہیں قرآن میں. آپ صرف نماز میں ایک اللہ سے یہی صرف مانگتے ہیں کہ مجھے اس راستے پہ لگا. قوم کے بھی 2 راستے ہوتے ہیں سامنے، کیونکہ انسانوں کی قوم بنتی ہے نا، تو ہمارے سامنے بھی 2 راستے ہیں. یا ہم اب یہ جو سارا جو سازش ہوئی ہے، اور یہ جو ساری ہمیں ایک غلام باہر کی مداخلت سے امپوز کی گئی ہے چوروں کی حکومت، تو یا تو یہ چلے گی اور اس کے بعد ایک تباہی کا راستہ ہے، اور یا اس کو فائٹ کرے گی قوم، اور پھر وہ راستہ اختیار کرے گی جو کہ آزادی کا راستہ اور مشکل راستہ ہے. یہ جو غلامی کا راستہ ہے، یہ لگتا آسان ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے کہ جی آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے، تھوڑی ایڈ بھی مل جائے گی، آپ کو لائف سپورٹ مشین میں بھی تھوڑی چیز پمپ ہو جائے گی کہ آپ آگے چلتے جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ بھیک مانگیں. ذلت کا راستہ ہے. دوسرا ہے خودداری کا اور آزادی کا راستہ، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ. جو لا الہ الا اللہ ہے نا جی، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا. ایک غیرت کا راستہ ہے، خودداری کا راستہ ہے، اور انسان کی عظمت کا راستہ ہے. کیونکہ پھر انسان
جب اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ پہ رلائے کرتا ہے, ہمیشہ وہ قوم اوپر جاتی ہے. جو مدینہ کی ریاست تھی, وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, اور وہ ان کی سنت تھی کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا ایک عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا. بڑا کیئرفلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کلٹیویٹ کیا تھا. میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. وہ کیوں بنائی؟ اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو سیرت نبی سے ان کی ایتھکس امپروو کریں. بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں کبھی اس طرح کا اتنا عظیم انسان نہ آ سکتا نہ آیا, ان کی زندگی سے وہ بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا ریولوشن آئی ہے. دیکھیں, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جب وہ 10 سال میں 622 سے لے کے 632 تک, وہ جو ان کے 10 سال تھے مدینہ میں, وہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آیا. آپ کو پتہ ہے جو ٹوٹل لوگ مرے جنگوں کے اندر 10 سالوں میں, وہ 1200 تھے. 1200-1300 ٹوٹل لوگ مرے. سو ایکچولی وہ ایک فکری انقلاب آیا تھا. وہ ذہن چینج ہوئے تھے, انسان چینج ہوئے تھے. وہ جب تک آپ سیرت نبی نہ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہوا تھا. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بچوں کو پڑھائیں سیرت نبی. اور میں نے پھر یہ بھی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا اسالٹ ہے ویسٹرن کلچر, میں سب سے بہتر جانتا ہوں, میں نے اتنی زندگی 30 سال یعنی آف اینڈ آن وہاں گزارے. جب تک آپ نے جو بات کی میڈیا کے اوپر, کانٹینٹ ٹی وی پہ, فلموں میں, ہم اس کو اپنی کلچر اور اپنی دین کے ساتھ سنکرونائز نہیں کریں گے. ہم پھنسے رہیں گے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ, جن کے کلچر ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ان کی وہ کانٹینٹ نے کتنا بڑا ان کے کلچروں میں فائدے کیا کروایا اور نقصان کیا کروایا. آج وہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. ہندوستان کے اندر ان کا جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کلچر ہے, وہ ان کی فیملی سسٹم کو ڈیوسٹیٹ کر رہا ہے. ہم اس کو جب اپنائیں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہے. اس وقت پاکستان اور مسلم دنیا میں جو چیز بچی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا فیملی سسٹم. آپ جتنی ولگیرٹی اپنے ملک کے اندر لے کے آئیں گے, اور آپ ٹی وی پہ اور آپ موبائل فون کے اوپر جو کانٹینٹ ہے, جو پون ہے اس کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں, آپ جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے فیملی سسٹم پہ. کوئی اور لیڈر بن جائے گا پی ٹی آئی میں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ ایک پوری ممبرشپ ووٹ کرے ایک لیڈر کو, ہم کر دیں گے. وہ ہم ممبرشپ تو کر رہے ہیں, پھر سے ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں. ان سے کہیں گے ڈائریکٹ الیکٹ کرے ایک لیڈر کو, ساری پارٹی الیکٹ کرے بجائے انڈائریکٹ الیکشن سے. لیکن دیکھیں, زندگی کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آج کل زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت جو بیٹل ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی اس طرح کی کلیئر ڈیوائیڈ نہیں آ گئی. سارے یہ ڈاکو 30 سال سے جو چوری کر رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو گئے, اور تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہو گئی, اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو الیکشن ہوگا, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو شاید دنیا میں بڑے کم ملکوں کے اندر ہو. اور اسی الیکشن میں پاکستان ایک قوم بننے جا رہی ہے. دیکھیں, یہ سارے ملک میں ایک آیا. اب کراچی میں بھی کس پاکستان کی پارٹی نے 10 دن میں پشاور کا سب سے تاریخی جلسہ کیا, کراچی کا تاریخی کیا, اور منار پاکستان بھر دیا. انہوں نے 11 پارٹیز نے مل کے منار پاکستان کا 5% نہیں بھرا. اس باری اتنا بڑا کراؤڈ آیا کہ باہر بھی لوگ اندر ہی نہیں گھس سکے. سو دیئرفور یہ ایک یونیک چینج آ رہا ہے پاکستان میں. تو میں نے جب آپ نے کہا نا مکس فیلنگ شروع میں کہ آپ کو ہٹنے سے کیا ہوا, ایک طرف تو مجھے یہ جو سازش کامیاب ہوتے ہوئے میں تو شوق میں چلا گیا کہ ساری ایک پورے اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا مجھے شکست دینے کے لیے. دوسری طرف جو قوم کھڑی ہوئی ہے, میں تو سمجھتا ہوں اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی ہمارے ملک سے.